بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو ماں باپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ذمہ دار، رحم دل اور زندگی میں اپنی ہی نہیں اوروں کی بھی، چاہے وہ انسان ہیں، جانور ہیں، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ زمین ہے، اس میں تعاون کرنے والا بنے۔ پہلا رول ماں باپ کا ہی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اور وہ دوسرے سگنیفیکنٹ ونس۔ مجھے بہت جانکاری نہیں ہے اردو کی، تو پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں، کہ جن لوگوں کے ساتھ بچہ زیادہ تر وقت گزارتا ہے اور جن کی باتوں کا بچے پہ بہت اثر ہوتا ہے، یہ دونوں ہی شخصیت ایک شخص میں بھی ہو سکتی ہیں اور الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں۔ وقت تو بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ بھی زیادہ گزار رہا ہو سکتا ہے، یا اپنے ساتھ بھی گزار رہا ہوتا ہے اکیلا، اس کے حالات کے حساب سے۔ اکثر جب کوئی یار دوست یا رشتہ دار ہمارے پاس اپنے بچے کو چھوڑ جاتا ہے کچھ وقت کے لیے دھیان رکھنے کے لیے، آپ سبھی نے شاید یہ نوٹس کیا ہوگا کہ ہمارا رویہ اس بچے کے ساتھ اپنے بچوں کے مقابلے زیادہ شفقت والا، زیادہ برداشت والا ہوتا ہے۔ اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں، یہ تو ہر کسی کو اپنی وجہ خود ہی اندر ڈھونڈنی پڑے گی۔ مجھے تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ اکثر چونکہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں نا، بیچارے معصوم ہوتے ہیں، وہ چھوٹے ہوتے ہیں، وہ طاقت نہیں رکھتے سمجھنے کی کہ ان کے ساتھ اچھا کرا جا رہا ہے کہ برا کرا جا رہا ہے۔ ہم تو اپنے دماغ میں اچھا سمجھ کے اب اچھا ہی کر رہے ہیں ان کے لیے، لیکن انہیں بھی نہیں پتا اور شاید ہمیں بھی نہیں پتا، اور ہم لوگ اکثر انکانشیسلی کام لے رہے ہوتے ہیں نا، اپنے ذہن کے ساتھ، اپنی عادتوں کے ساتھ ہم لوگ جی رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب کسی دوسرے کا بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو یار ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ بچہ جا کے اپنے ایک الگ سے ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، دو وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ سے بھی جا کے کہہ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اس گھر میں کیا ہوا، اس کو ڈانٹا گیا، پھٹکارا گیا، یا اس کا اکرام کرا گیا۔ تو کیونکہ ماں باپ سمجھ رکھتے ہیں، تو اس کے حساب سے آپ کی اہمیت، آپ کی عزت، آپ کی ریپوٹیشن دوسرے لوگوں کی نظروں میں جو ہے نا انفلوئنس ہو جائے گی۔ اس عزت کے چکر میں اکثر ہمارا رویہ تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ۔ یہی معاملہ ہے، گھر کے باہر لوگوں اپنے تعلقات رکھنے کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں، برداشت بھی کرتے ہیں، اور بڑے بڑے دائرے، دوسروں کے دائرے جو ہیں نا ان کو کراس نہیں کرتے، تاکہ وہ ہمیں برا نہ سمجھے یا ان کو برا نہ لگے، تاکہ وہ رشتہ خراب نہ ہو۔ لیکن یہ معاملہ اکثر گھروں میں نہیں دیکھا جاتا۔ گھر گھر کے اندر لڑائی جھگڑے اسی لیے ہیں کہ ہم نہ تو ایک دوسرے کے دائروں کو سمجھتے ہیں، چاہے وہ بچے ہی ہوں، اور نہ ہی اکثر ان کو رکھتے ہیں۔ آج ماڈرن سائیکولوجی بچوں کو لے کر بہت زیادہ کنسرن ہے، اور طرح طرح کے پیرنٹنگ کورسز بھی کراتے ہیں لوگ، انسٹیٹیوشنز کراتی ہیں۔ بہت سارے سائیکولوجسٹ ہیں، فلسفہ والے لوگ ہیں جو بچوں کو لے کے اسی فیلڈ پہ فوکس کرتے ہیں، اور دماغ سازی کا کام کرتے ہیں لوگوں کی۔ چونکہ اب انسان نے یہ سمجھ لیا ہے، خاص کر جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان کے ہیلتھ سسٹم نے اس چیز کو سمجھا ہے کہ بچپن کے جو اثرات ہیں بچے کے ذہن پہ، وہ اس کی جوانی پوری زندگی رہتے ہیں،
اور وہ اثرات بڑا انفلوئنس کرتے ہیں اس بچے کو کہ یہ کس طرح کا سٹیزن بنے گا، کس طرح کا انسان بنے گا، کس طرح کے اس کے ایکشنز ہوں گے۔ تو انسانوں کو خود کو نقصان پہنچانے سے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچانے کے لیے بچوں کی سیف گارڈنگ کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس کرے جاتے ہیں، جیسے کہ برطانیہ کے اندر بہت ہے، اور بھی ممالک ہیں ان میں بھی ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو مسلمان کمیونٹی ہے، ہمارے پاس تو علم اور حکمت کا وہ سورس موجود ہے جو دوسری کمیونٹیز کے پاس نہیں ہے۔ یعنی کہ دوسری کمیونٹیز اکثر ری ایکٹیو ہیں بہت ساری چیزوں میں، اب پرو ایکٹیو ہو رہی ہیں، پریونشن پہ وہ لوگ جا رہے ہیں، لیکن ہماری دینی تعلیمات تو ہیں پریونشن کے اوپر، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 7 سال تک اپنے بچے کو دل سے لگا کے رکھو، کچھ سکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اسے سکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مفہوم ہے، مطلب ڈانٹ پھٹکار تو دور کی بات ہے، کچھ سکھانے کی بھی کوشش نہیں کرنی ہے اسے۔ 7 سال کی عمر تک اسے اپنے دل سے سینے سے لگا کے رکھو، محبت دو اس کو۔ اب سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع کے 5-6 سال کی عمر تک ہی بچے کی جو ایموشنل وائرنگ ہے، جو ایموشنز کو پروسیس کرنے کے رول ہیں، جو ریئیکشن کے رولز ہیں، اور کس حالات میں اسے کیا فیلنگز آنی ہیں، کن باتوں سے کیا فیلنگز آتی ہیں، یہ سب ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور فرمانے کے پہلے اسے دل سے سینے سے لگا کے رکھو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تاکہ اس کے اندر کمپیشن پیدا ہو، اپنے لیے بھی اور اوروں کے لیے بھی، رحم پیدا ہو، درگزر کرنا، صبر کرنا۔ یہ جو اعلیٰ صفات ہیں جن میں پوری زندگی لگ جاتی ہے انسان کو، وہ پیدا نہیں کر سکتا اپنے اندر، یہ اس عمر میں بڑے آسانی سے ہو جاتی ہے۔ وہ بچوں کے یار کیا ٹول، وہ کیا چیز آتی ہے آج کل بچے کھیلتے ہیں، پلیڈو کوئی کیمیکل آٹا ٹائپ کا ہوتا ہے، وہ لچا سا سبسٹینس ہوتا ہے، اسے جیسے چاہے ویسے ڈھال لو، اس سے چڑیا بنا لو یا اس سے کوئی اور شیپ بنا لو۔ اسی طرح سے بچوں کا دماغ ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ بچے کا دماغ جو ہے کسی بھی طرح سے مولڈ کرا جا سکتا ہے۔ تو وہ شروع کے اس کے سالوں میں اس کو اس کے انکانشیس برین کے اندر، اس کے دل کے اندر جو بے شمار رولز کریٹ ہو رہے ہیں، جو آگے کو اس کی زندگی میں اس کے رویوں اور طور طریقوں کو بہت زیادہ انفلوئنس کریں گے، وہ تو انہی لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں جن کے ساتھ بچہ زیادہ وقت گزارتا ہے، جن کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ ہے۔ تو ماں باپ ہیں، بڑے بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، یا خاندان کے لوگ ہیں، یا اسکول کے ٹیچرز ہیں، گارجنس ہیں، یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں ہی چیزوں کا دھیان رکھا جائے۔ پہلے تو یہ کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ ہمارا بچہ کس کے ساتھ وقت گزار رہا ہے۔